بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آپ کا میزبان اویس ملک جامعہ مسجد درمن سے حاضر خدمت ہے۔ ناظرین محترم، 2019 دسمبر میں جب کرونا کا آغاز ہوا، اس وقت سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس وبا سے کیسے نمٹا جائے گا۔ اس وبا کے حوالے سے ناروے کے اندر رہتے ہوئے لوگوں نے بہت سے تجربات کیے اور بہت سی مشکلات کا سامنا کیا۔ اس میں سے ایک مشکل یہ تھی کہ تارکین وطن اس الزام سے کیسے بچیں کہ ایس او پیز جو کرونا کی ہیں اس کی ادائیگی میں وہ بالکل درست انداز سے اپنے معاملات کو نہیں لے کر چل رہے۔ اس وقت اس ضرورت کو محسوس کیا گیا کہ کیوں نہ کسی ایسے پروجیکٹ کا آغاز کیا جائے جو ان کی اپنی زبان میں ہو اور اس حوالے سے کرونا کی معلومات انہیں مہیا کی جائے۔ اس مشکل دور کے اندر جامعہ مسجد درمن نے اس پروجیکٹ کو، جو کہ اسٹیٹ کا ایک ادارہ امدی کے نام سے جانا جاتا ہے، اسے پیش کیا کہ ہم اپنے لوگوں کو اپنی زبان کے اندر کرونا سے متعلق معلومات مہیا کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین محترم، یہ کرونا پروجیکٹ 3 فیزز پر مشتمل تھا۔ پہلے فیز میں ڈور ٹو ڈور جا کر تحریری طور پر انہیں کرونا ایس او پیز کے متعلق معلومات مہیا کرنا تھیں۔ دوسرے فیز کے اندر جامعہ مسجد درمن نے اپنے ممبرز کو سوشل میڈیا کے ذریعے سے تحریری پیغامات جن میں کرونا کی معلومات موجود تھیں اسے مہیا کرنا تھا، اور تیسرے فیز کے اندر سوشل میڈیا ہی کے حوالے سے ایسے افراد کو انٹرویوز کے لیے مدعو کرنا تھا جنہوں نے کرونا کے حوالے سے بہت زیادہ کام کیا اور تارکین وطن کو اس الزام سے محفوظ کیا جسے میڈیا اور سیاستدان کسی بھی انداز سے ان پر تھوپ رہے تھے۔ ناظرین محترم، آج ہم اپنے پروگرام کے تیسرے فیز میں ہیں جو کہ ان شخصیات کے انٹرویوز پر مشتمل ہے۔ میری آج کی مہمان ایک ایسی خاتون ہیں جو پاکستانیوں کے لیے ناروے کے اندر، بلکہ یہ کہا جائے تو بالکل درست ہوگا کہ تارکین وطن کے لیے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ اسٹیٹ کے معاملات ہوں یا پرائیویٹ معاملات ہوں، ان کا نام یکساں طور پر جانا جاتا ہے۔ تعلیم کا شعبہ ہو یا کسی بھی انداز سے ملک پاکستان کی یا اسلام کی خدمت کرنی ہو، وہ ہمیں پیش نظر آتی ہیں۔ ہماری میزبان محترمہ سیدہ نسیم رضوی صاحبہ آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ میں انہیں اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ۔ ناظرین محترم، ان کے تعارف میں یہ بات اگر نہ بتلائی جائے تو یہ زیادتی ہوگی کہ انہوں نے کرونا کے حوالے سے اس قدر کام کیا کہ بسکرد انواندرے رود، جسے اس صوبے کی تقریباً صوبہ ہی کہا جاتا ہے، اس کی ایسی تنظیم جو تارکین وطن کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہیں، یہ اس تنظیم کی وائس پریزیڈنٹ ہیں۔ اور جب کرونا کا آغاز ہوا تو میڈیا کے حوالے سے اور سیاستدانوں کے حوالے سے یہ ایک الزام لگایا گیا کہ ناروے کے اندر کرونا کا پھیلاؤ صرف اور صرف تارکین وطن کی وجہ سے ہے۔ یہ الزام کیا تھا اور اس الزام کے لیے پھر انہوں نے اپنا کردار کیسے ادا کیا، اس حوالے سے ہم اپنی مہمان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کون کون سی چیزیں تھیں جس کے حوالے سے آپ کو کوششیں اور اپنا کردار ادا کرنا پڑا۔ جی، سب سے پہلے تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جب کرونا آیا تھا مارچ 2020 میں، تو تب کوئی تارکین وطن افیکٹڈ نہیں ہوئے تھے، اور ہم پھر وقت کے ساتھ دیکھا، سال کے اینڈ پہ آ کے نومبر 2020 میں آ کے یہ
الزام جو ہے نا آنے شروع ہوئے تھے کہ تارکین وطن کی وجہ سے کرونا ناروے میں پھیل رہا ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ پھیل تو گلوبل ہی رہا تھا، یہ تو ایک پینڈمی ہے اور اس نے تو پھیلنا ہے۔ تو وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی وجہ سے ہمارے جو تارکین وطن کی وجہ سے کرونا کیا واقعی پھیل رہا تھا؟ ہم لوگ اس چیز کی آواز بنے، ہم نے دیکھا، ہم نے کہا واقعی افیکٹ ہے، ہم مانتے ہیں کہ تارکین وطن میں زیادہ تر لوگ افیکٹڈ ہیں، ان کو کرونا ہو رہا ہے اب، لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ ریسٹرکشنز کو فالو نہیں کرتے، وہ قانون کو فالو نہیں کرتے، وہ احتیاط نہیں کرتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ ہر چیز کر رہے اور وہ آگے بڑھ کے کر رہے ہیں۔ اور ہم نے اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ایسے ہر کوئی اپنی کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہے اور دے رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ فیکٹرز ہے، کس طریقے سے رہ رہے ہیں، کہاں پر رہ رہے ہیں، فیملیز کا کیا سائز ہے، ایک فیملی میں کتنے لوگ ہیں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں دیکھنی پڑتی ہے، دیکھنی چاہیے بھی، لیکن یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں کو اگنور کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن ان فیکٹرز کو اوپر توجہ دینے کے لیے بہت کم ہوتے ہیں، اور وہاں پر ہم لوگ جو ہے، جو مسجد ہے اور ہم تنظیمیں جو ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی آواز کو کبھی بند نہ کریں اس معاملے میں۔ جی ٹھیک۔ ناظرین محترم، سیدہ نسیم رضوی صاحبہ کا تعلق ایک ایسے خاندان سے ہے جنہوں نے یہاں پر رہتے ہوئے خصوصاً پاکستانیوں کے لیے اور بالعموم دیگر تارکین وطن کے لیے بہت سارے ایسے کام کیے جس سے انہیں بہت زیادہ فائدہ پہنچا۔ اس میں سے ایک فائدہ تعلیمی میدان کے اندر ہے کہ ایک تنظیم جسے AOF کے نام سے جانا جاتا ہے، محترمہ سیدہ نسیم رضوی صاحبہ اس کا حصہ ہیں، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ادارہ تعلیم کے فروغ کے لیے بہت زیادہ کام کر رہا ہے۔ میں اس حوالے سے یہ بھی ان سے جاننا چاہوں گا کہ آپ کی تعلیمی سرگرمیاں اور اپنی جتنی بھی کوششیں اور کاوشیں تھیں وہ اس پینڈیمک سے کس قدر متاثر ہوئیں؟ کام تو بہت متاثر ہوئے ہمارے بھی اور ہمارے تارک وطنوں کی بھی، لوگوں کے کام مطلب چھوٹے، لوگ بے روزگار ہوئے، جو نوجوان تھے جنہوں نے تعلیم شروع کرنی تھی یا جو اپنی تعلیم شروع کر چکے ہوئے تھے وہ بھی افیکٹڈ ہوئے۔ اور اسپیشلی ہم لوگ جو AOF میں ہم نے ایسا کیا تھا کہ ہم نے اپنے سارے جو کورسز ہیں ہم نے ان کو ڈیجیٹلی پلیٹ فارم پہ لے آئے تھے، فوراً ہی لے آئے تھے، بہت جلدی لے آئے تھے۔ تو اس سے بہت فائدہ ہوا کہ ہم نے اپنا کام نہیں رکنے دیا، لیکن یہ چیز ہر جگہ پہ نہیں چل سکتی۔ تو اور ہم نے یہ دیکھا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں، وہ بہت اکیلے ہو گئے، ان میں اکیلا پن بڑھ رہا ہے، ان میں یہ جو مینٹل ایشوز ہے وہ بڑھ رہے ہیں، تو زندگی سے کافی لوگ نا امید ہو گئے، ایون کہ خودکشی کی بھی ہم نے ریٹ دیکھی کہ وہ بھی بڑھ گئی ہے۔ تو بہت غلط چیزیں بھی دیکھی، لیکن ساتھ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کو زندگی کی قدر ہوئی، ایک دوسرے کی قدر ہوئی۔ ہم اب یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے کتنے سال جینا، ہمیں پتہ ہے کہ زندگی بہت چھوٹی، کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ تو یہ کہ قدر کرنا سیکھا اور ایک دوسرے کا خیال کرنا سیکھا، اور اس حوالے سے آپ نے مطلب فیملیز کے ساتھ بھی کام کیا اور فیملیز کے علاوہ جو دوسرے لوگ بطور تنظیم موجود سے ان سے کے ساتھ بھی کام ہاں کیا؟ جی، تنظیم کے ساتھ بھی ہم نے کام کیا، ہم نے تنظیموں کے ساتھ اس طریقے سے کام کیا کہ ہم نے جب یہ شروع میں ہوا اور جب ہم نومبر 2020 تک پہنچتے ہیں نا، تو یہاں کا جو سمتھ وین لیگ ہے اس نے میڈیا میں جا کے کہا کہ غیر ملکیوں میں بہت سارا کرونا پھیل گیا، وہ کچھ کر نہیں رہے، اس طریقے سے جیسے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھے اور ہم کہہ رہے کہ آؤ کرونا آؤ ہمیں لگ جاؤ نا، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہم نے سب سے پہلے ہم نے میڈیا میں پڑھا، ہم نے کہا کہ اوکے ہم بسکرین مدری رود جو ایک بہت بڑی وہ ہے آرگنائزیشن ہے، اور ہم آتے ہیں، ہمارے پاس ریسورسز ہے، ہم کر سکتے ہیں، تو ہمیں بتاؤ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں آپ لوگوں کو بتاؤ آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم بتاتے ہیں۔
ہم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہم نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا ڈیجیٹلی، ٹھیک، کیونکہ وہی طریقہ تھا، ہم اور طریقے سے مل نہیں سکتے تھے۔ ہوں، تو وہاں سے ہم نے دیکھا ہر کوئی مطلب پریشان ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، تو اس طریقے سے ہم نے یہ ایک اویئرنیس جو ہے نا وہ شروع کی ٹھیک، پھیلانی، اور یہ جو کنیکشنز ہے لوگوں ہوں، کو نا کہ وہاں سے آپ کو یہ انفارمیشن چاہیے آپ وہ کر سکتے ہو، جو آرگنائزیشنز ہیں وہ اپنے طریقے سے حصہ کیسے کر سکتے ہیں اس کام میں اپنا دے سکتے، اس طریقے سے ہم نے یہ کیا۔ اور جب میڈیا میں آیا وہاں پر ہم نے مطلب ایک آواز بنے، ہم نے بتایا کہ اس طریقے سے کرنا چاہیے۔ وہ کہتے کہ آپ لوگوں میں یہ بہت زیادہ پھیل رہا ہے، آپ لوگ ایسے، ہم نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں ہم بہت پھیل رہا ہے، لیکن اس کی غلطی ہماری نہیں ہے، ہمیں اکٹھا ہو کے اس کام کو کرنا ہے، الگ الگ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہم سب افیکٹڈ ہیں، تو ہمیں اکٹھے کام کرنا ہے اس کے ساتھ۔ تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ گورنمنٹ نے ایک ایکسپرٹ گروپ بنایا، اس میں بھی انہوں نے ہمیں شامل کیا کہ ہر جو ناروے میں جو ریسٹرکشنز آ رہے ہیں وہ جو کیا ہے انہوں نے، جو کرنا چاہتے ہیں اس کو ایویلویٹ کرنے کے لیے اس پروسیس میں بھی ہم کافی انوالو رہے ہیں۔ تو یعنی کہ ہماری آواز جو ہے کافی اوپر تک گئی ہے، اور اس کے جو نتیجے بھی کافی اچھے آئے۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین محترم، اس حوالے سے جو کام کیا گیا وہ یہ تھا کہ جو ٹریولنگ تھی اور اس سے ریلیٹڈ جو لوگ تھے انہیں اس بات سے آگاہی دی جائے کہ کرنٹینہ کے معاملات کیا ہوں گے اور کس طرح سے آپ کرنٹائن میں اپنی زندگی جو ہے وہ جاری و ساری رکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بڑا اہم تھا کہ ہم تارکین وطن کو یہ ایجوکیٹ کرتے کہ ہم اس وقت وبا کے دور میں موجود ہیں اور وبا کے دور میں جو ریسٹرکشن ہیں انہیں کیسے پورا کرنا ہے۔ میرا یہاں پر اپنی مہمان سے یہ سوال ہے کہ اس سارے دورانیے میں کبھی ایسا محسوس ہوا کہ یہ کوششیں اور کاوشیں کرتے کرتے بہت زیادہ مشکل ہو رہی ہے اور ان کوششوں اور کاوشوں میں اب جو ہے وہ دم نظر نہیں آتا، کوئی مایوسی کی کیفیت تک آپ پہنچے یا نہیں؟ مایوسی تو نہیں کہیں گے، ایک خوف تھا کہ اس کام میں کہیں خود کو نہ ہو جائے کورونا، یہ ایک خوف تھا، اور خود کو بھی اور ہمارے جو عزیز ہیں ان کو نہ ہو، اس کا بہت زیادہ خوف تھا۔ اور آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ جو کوارنٹائن کے رولز تھے اور جو ٹریولنگ کا تھا، اس میں بھی اسپیشلی ہم جو تارکین وطن ہیں ہمارے، ہم لوگوں کو بھلا دیا گیا تھا ریسٹرکشنز میں، کیونکہ یہاں پر ایک ناروے کا کلچر ہے کہ وہ ہٹس پہ تو جا سکتے ہیں، لیکن ہمارے جو تارکین وطن ہیں ان کے پاس زیادہ تر ہٹس نہیں ہوتے، کیبنز نہیں ہوتے، تو ان کی جو ٹریولنگ کا جو ایک پروسیس ہے وہ ہوتا ہے اپنے وطن جانا، تو ادھر تو وہ جا نہیں سکتے، ان کو تو اپنی ضرورت پوری ہو رہی ہے، تو تارکین وطن کیسے پورے کرے؟ تو یہ بھی انہوں نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا شروع کیا، اور آہستہ آہستہ ریگولیشنز بنتے گئے۔ تو باقی آپ کا جو سوال تھا مایوسی کا، مایوسی نہیں تھا، اور ویسے بھی ہم آپ کو پتہ ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم مجھ پہ یقین کرو، تو انشاءاللہ جو بھی ہوگا بہتر ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، ہمارے اس انٹرویو کے 3 حصے ہیں۔ آج کے حصے کا اختتام ہم یہاں پر کرتے ہوئے اس امید کا اظہار کرتے ہیں کہ جب بھی جہاں بھی ہمیں کوئی بھی مشکل درپیش آئے، مضبوط ہو کر مل کر ایک دوسرے کے فائدے کے لیے متحد رہیں گے۔ اسی تمنا کے ساتھ آج کے اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اگلے پروگرام میں میں اپنی اسی مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا اور کچھ مزید سوالات کے جوابات ان سے پوچھوں گا۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز مل کر ہم مضبوط ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔